السلام علیکم ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ نیزے کو یہ پیغام دیا جائے کہ وہ مسلمان قیدیوں کو رہا کر دے، اس کے ساتھ ہماری اطاعت قبول کرے، ورنہ اسے برے نتائج کی دھمکی دی جائے، نہ مانے تو اس کے ساتھ جنگ کی جائے۔ قتیبہ کہنے لگا، ابن عامر، اگرچہ میں تمہیں نیزے کے پاس بھیج رہا ہوں لیکن قاصد کی حیثیت سے نہیں، میرا پیغام سلیم الناس سے لے کر جائیں گے، تمہیں ان کی حفاظت کا کام کرنا ہے۔ وہ ایک بار پہلے بھی نیزے کے پاس جا چکے ہیں اور اسے پہلے بھی انہوں نے ہی صلح پر تیار کیا تھا۔ ابن عامر جواب میں صرف سر ہلاتا رہا۔ سلیم الناس کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ وہ عبید اللہ بن ابی بکر کے آزاد کردہ غلام تھے، عقل و دانش میں اپنی مثال آپ تھے، اور دوسروں کو قائل کر لینے کا جو ملکہ ان میں تھا بہت کم لوگوں میں موجود ہوتا ہے۔ شاید انہی خوبیوں کی وجہ سے قتیبہ نے سلیم الناس کا انتخاب کیا تھا۔ قتیبہ نے ابن عامر کو رخصت کرنے کے بعد سلیم الناس کو بلایا اور اپنا مقصد بیان کیا۔ سلیم الناس تو جیسے پہلے ہی تیار بیٹھے تھے۔ قتیبہ نے ایک خط سلیم الناس کو دیتے ہوئے کہا، یہ خط صرف نیزے کو دیجیے گا، اگر وہ مان جائے تو ٹھیک، ورنہ پھر ہماری تلوار ابھی کوند نہیں ہوئی۔ سلیم الناس مسکرائے اور کہنے لگے، وہ مان جائے گا، نہیں مانا تو اسے مجبور ہونا پڑے گا۔ آپ کب روانہ ہوں گے؟ قتیبہ نے سوال کیا۔ کل دوپہر کو روانہ ہو جاؤں گا، سلیم الناس نے جواب دیا۔ آپ اکیلے نہیں ہوں گے، ابن عامر بھی آپ کے ساتھ جائے گا، قتیبہ نے کہا۔ سلیم الناس ابن عامر کو اچھی طرح جانتے تھے، پھر وہ اجازت لے کر چلے گئے۔ اگلے دن دو گھوڑے باز گیج کی طرف رواں دواں تھے، ایک پر ابن عامر اور دوسرے پر سلیم الناس تھے۔ قتیبہ کا نام دشمن کے لیے دہشت بن چکا تھا۔ اس نے جس طرح تلکان کی بغاوت کچلی تھی، اس نے دشمنوں کے دلوں پر اس کا رعب ڈال دیا تھا، اور بخارا میں ہونے والی شکست کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کو بھی ختم کر دیا تھا۔ جب قتیبہ بن مسلم کو خراسان کا گورنر بنایا گیا، اس وقت اسلامی سلطنت خراسان سے کچھ آگے تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان علاقوں میں بلخ، تلکان اور مروو الروز قابل ذکر ہیں۔ بعض غیر مستند مورخین کے مطابق بخارا کا علاقہ بھی اس وقت اسلامی سلطنت کا حصہ تھا، لیکن اگر مستند مورخین کی تحریروں کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بخارا صرف شہر کا ہی نام نہیں تھا، بلکہ اس بادشاہی کا نام بھی تھا جس کا دارالحکومت بخارا شہر تھا۔ اس بادشاہی کے حکمران کا نام تاریخ میں دروان خدا ملتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس بادشاہی کے کچھ علاقے اسلامی سلطنت میں ضرور شامل تھے، لیکن بخارا کا ایک بڑا حصہ ابھی تک الگ تھا۔ اس کے علاوہ کچھ اور علاقے بھی مسلمانوں کے باج گزار تھے اور اسلامی حکومت کو سالانہ خراج ادا کرتے تھے، لیکن ان علاقوں میں وقتاً فوقتاً بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں، اور ان بغاوتوں کے نتیجے میں کئی علاقے اسلامی سلطنت سے نکل گئے تھے۔ جب قتیبہ خراسان آیا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان علاقوں کو دوبارہ اسلامی سلطنت میں شامل کیا۔ ان علاقوں میں بلخ اور قفتان خاص طور پر شامل ہیں۔ ان علاقوں سے فارغ ہونے کے بعد قتیبہ نے ان علاقوں کی طرف توجہ دی جو ابھی تک اسلامی سلطنت میں شامل تو نہ تھے، لیکن ان کا وجود کسی حد تک خطرے کی علامت تھا، خاص کر بخارا اور سمرقند کے علاقے جو دفاعی اعتبار اور تجارتی اعتبار سے بہت اہم تھے۔ اس کے علاوہ تہذیب و ثقافت کا گہوارہ تھے، اور اپنے آخری دور میں قتیبہ بن مسلم اسلام کی کرنیں لیتا ہوا چین پہنچ گیا۔ اس طرح قتیبہ بن مسلم وہ پہلا مسلمان تھا جس نے چین میں اسلام متعارف کروایا۔ ابن عامر اور سلیم الناس جب نیزک کے دربار میں پہنچے تو نیزک نے دونوں کی بہت عزت کی۔ اس نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور رات کو ان دونوں سے ملاقات کی۔ سلیم الناس نے نیزک سے کہا، ابن مسلم کو شک ہوا ہے کہ تم اپنی وفاداری بدل رہے ہو۔ یہ بات سن کر نیزک مسکرایا اور بولا، ابن مسلم کو میری وفاداری پر ہرگز شک نہیں کرنا چاہیے، میں اب بھی اس کا اسی طرح وفادار ہوں جس طرح میں اسے صلح کے وقت تھا، لیکن پھر تم نے ہمارے دستے پر حملہ کر کے اس کے سپاہیوں کو قید میں کیوں ڈال دیا ہے؟ سلیم الناس نے پوچھا۔ یہ میری جنگی ضرورت تھی، نیزک نے جواب دیا۔ کچھ مزید گفتگو کے بعد سلیم الناس یہ محسوس کر رہے تھے کہ نیزک انہیں باتوں میں ٹالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن انہوں نے یہ بات نیزک سے نہ کی۔ نیزک، تم یہ یاد رکھنا کہ قتیبہ کی تلوار زنگ آلود نہیں ہے اور نہ ہی وہ عیش و عشرت میں الجھا ہوا ہے۔ اس کی کاٹ ایسی ہے کہ تمام عالم کفر اس سے ڈرتا ہے، اس لیے یہ یاد رکھنا کہ تم نے جس وقت اسے دھوکہ دینے کی کوشش کی وہ اڑ کر تم تک پہنچے گا۔ اس کے بعد سلیم الناس نے نیزک سے قیدیوں کی رہائی کی بات کی، جسے نیزک نے فوراً قبول کر لیا۔ نیزک سلیم الناس اور ابن عامر کو کچھ دن اپنے ہاں مہمان رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ دونوں اگلے دن ہی واپس جانے پر بضید تھے۔ چنانچہ نیزک نے اگلے دن ہی ان کی واپسی کا انتظام کر دیا
واپسی پر ان کے ساتھ وہ قیدی بھی تھے جو نزک نے رہا کیے تھے، اور اس کے علاوہ ایک کنیز بھی جو نزک نے قتیبہ بن مسلم کے لیے تحفہ بھیجا تھا۔ واپس مروف پہنچ کر سلیم الناسی نے یہ تحفہ قتیبہ بن مسلم کو پیش کرتے ہوئے کہا، ابن مسلم، نیزک نے یہ کنیز تیرے لیے بھیجی ہے، اس نے ہمارے تمام قیدی بھی رہا کر دیے ہیں۔ محترم بزرگ، قتیبہ بن مسلم بولا، آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک کنیز بھیجنے سے نیزک کی کیا مراد ہو سکتی ہے؟ ہاں میں جانتا ہوں، سلیم الناسی نے کہا، اس سے نیزک کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیری تلوار کو عیش کے لنگ سے آلودہ کر کے رہے گا۔ آپ بالکل ٹھیک سمجھے محترم، میں اس کنیز کو اسی وقت آزاد کرتا ہوں جب تک اس کا کوئی مستقل بندوبست نہیں ہو جائے گا، یہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ اس کے جواب میں سلیم الناسی نے صرف سر ہلا دیا۔ آپ کے خیال میں کیا نیزک ہمارا وفادار ہے؟ قتیبہ بن مسلم نے پوچھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، سلیم الناسی بولے، وہ ہمارا وفادار تھا، ہے نہیں، اگرچہ اس نے ہماری بہت عزت کی، لیکن اس نے جو باتیں کی تھی ان سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنی وفاداری بدل چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پر مزید اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ قتیبہ بن مسلم بولا، ہاں اب ہمیں اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ سلیم الناسی بولے۔ کچھ مزید گفتگو کے بعد قتیبہ بن مسلم نے سلیم الناسی کو رخصت کی اجازت دے دی، کیونکہ وہ لمبے سفر سے تھکے ہوئے تھے۔ جاتے ہوئے وہ اس کنیز کو بھی اپنے ساتھ لے گئے، کیونکہ اب اسے ان کے ساتھ ہی رہنا تھا اس وقت تک جب تک اس کی شادی وغیرہ کا انتظام نہیں ہو جاتا تھا۔ وہ کنیز اب مرو میں تھی اور اس کی رہائش کا بندوبست سلیم الناسی کے ہاں کر دیا گیا تھا۔ جتنا عرصے میں مسلمانوں کے ساتھ رہی، اس نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان عورت کو کیا مقام دیتے ہیں۔ وہ دل سے ان کی معترف تھی۔ اس دوران ابن عامر نے ایک دو بار اس سے ملاقات کی۔ وہ لڑکی ابن عامر کو اچھی لگتی تھی۔ وہ جب بھی اسے دیکھتا اسے اس میں صفیہ کی جھلک ضرور نظر آتی تھی، گویا صفیہ کی تمام اوصاف کی حامل تھی۔ ایک دو بار ابن عامر نے اس سے خود بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمت نہ پڑی۔ پھر اس نے سلیم الناسی سے کہا۔ سلیم الناسی ابن عامر کی بات سن کر مسکرائے اور کہنے لگے، ویسے یہ بات کرتے ہوئے مجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہے، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم اپنے باپ اور اماں کو اس کی طرف بھیجو؟ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں ایسا ضرور کرتا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ صفیہ والی بات کی وجہ سے ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں۔ سلیم الناسی نے اس کی کمر تھپکاتے ہوئے کہا، تم بے فکر رہو، میں کل ضرور اس سے بات کروں گا۔ اور پھر سلیم الناسی نے اس لڑکی سے بات کی۔ وہ گویا پہلے ہی تیار بیٹھی تھی، وہ بھی دل سے ابن عامر کو پسند کرتی تھی۔ اسی شام ابن عامر اور اس لڑکی کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ اس سے پہلے اسے اس کی مرضی سے دائرہ اسلام میں داخل کر لیا گیا۔ اس کا اسلامی نام سلمہ رکھا گیا۔ یوں سلمہ اور ابن عامر رشتہ ازدواج میں بن گئے۔ ابن عامر سلمہ کو اور سلمہ ابن عامر کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ ایک دن ابن عامر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جب سلمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر ابن عامر نے کہا، سلمہ ذرا میرے پاس بیٹھو، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ جی کہیے، سلمہ نے کرسی اس کے پاس گھسیٹتے ہوئے کہا۔ سلمہ، ابن عامر نے کہنا شروع کیا، ہماری شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، صرف 1 مہینے پہلے ہمارا نکاح ہوا تھا۔ جی، سلمہ نے کچھ پریشان ہو کر کہا، کوئی خاص بات ہے؟ شاید تمہارے لیے نہیں، لیکن میرے لیے بہت خاص بات ہے۔ ابن عامر نے جواب دیا، کیا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے؟ سلمہ نے اسی لہجے میں پوچھا۔ نہیں، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، ابن عامر نے پھر کہا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ سلمہ نے قدرے مطمئن لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں تمہیں وہ خوشیاں نہیں دے رہا جس کی تم مجھ سے توقع کر رہی ہو۔ ابن عامر نے کہا، یہ بات آپ نے کیسے سوچ لی؟ سلمہ نے اس سے شکوہ بھرے لہجے میں کہا، اول تو ایسی کوئی بات نہیں، دوسرے میں نے کبھی آپ سے کوئی شکایت نہیں کی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ تم نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، لیکن نہ جانے کیوں کبھی کبھی میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ ابن عامر نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، جب سے اس کی شادی سلمہ سے ہوئی تھی، روز بروز اس کا دماغ الجھتا جا رہا تھا۔ شاید اس کے ذہن میں ابھی تک یہ خلش باقی تھی کہ صفیہ اس کی نہ ہو سکی، اور یہ خلش کبھی کبھی اسے بے چین کیے دیتی تھی۔ وہ اس کا اظہار تو کسی سے نہیں کرتا تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے یہ وہم ہوتا چلا گیا کہ وہ سلمہ کا پوری طرح خیال نہیں رکھ پا رہا، حالانکہ وہ سلمہ کو بھی اسی شدت سے چاہتا تھا جس شدت سے اس نے صفیہ کو چاہا تھا۔ آپ ایسی باتیں کیوں سوچ لیتے ہیں؟ میرے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ میرے ہیں، لیکن یہ تو آپ کا ظرف ہے کہ آپ مجھے اس سے بہت بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ اس نے ابن عامر کو جواب دیا، سلمہ تم واقعی عظیم ہو کہ صرف اس بات پر خوش ہو کہ تمہارا شوہر تمہارا اپنا تو ہے۔ ابن عامر نے اس کی طرف دیکھا۔
کیا آپ کی نظر میں یہ چھوٹی سی بات ہے؟ سلمہ نے سوالیہ انداز میں ابن عمر سے کہا۔ کیا آپ نے بھی اپنا گھر نہیں چھوڑا؟ سلمہ نے ابن عمر سے سوال کیا۔ ہاں چھوڑا ہے، صرف اس لیے کہ وہاں رشتوں کا پاس ختم ہو گیا تھا۔ میرا باپ اپنے بھائی سے ناراض تھا اور میرے باپ کا بھائی میرے باپ کا دشمن ہو گیا تھا۔ ابن عمر نے جواباً کہا، تو آپ کی نظر میں یہ عظمت کی بات نہیں کہ آپ نے ایک برائی دیکھی اور اس سے کنارہ کش ہو گئے؟ سلمہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ لیکن میں اپنے ماں باپ کو آج بھی اسی شدت سے چاہتا ہوں، ابن عمر نے بچوں کے سے انداز میں کہا۔ کیا یہ بات مجھ سے پوشیدہ ہے؟ سلمہ نے پھر سوال کیا۔ شاید نہیں، ابن عمر نے اکتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ شاید میں تم سے کوئی بات پوشیدہ رکھ بھی نہیں سکتا، اس سے بڑھ کر ایک بیوی کی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ سلمہ نے مشکور سا ہو کر جواب دیا۔ جانتی ہو سلمہ، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ صفیہ میری قسمت میں نہیں تھی، لیکن قدرت نے اس کا نعم البدل مجھے عطا کر دیا۔ کیا یہ خدا کی مہربانی نہیں؟ پھر کچھ توقف دے کر بولا، میں اس کی کس کس عنایت کا شکر ادا کروں؟ آپ جانتے ہیں کہ اگر میرے اختیار میں ہو تو میں کیا کروں؟ سلمہ نے کہا۔ نہیں، ابن عامر بولا، اور بھلا میں جان بھی کیسے سکتا ہوں؟ میں اس وقت صفیہ کو ڈھونڈ لوں اور اسے آپ کی دلہن بنا دوں۔ سلمہ نے کہا تو ابن عامر کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ ناظرین، مورخ بیان کرتے ہیں کہ تالقان کی فتح سے مسلمانوں کے پاس بہت مال و دولت آیا تھا، اس سے مسلمانوں کی مالی حالت اچھی ہو گئی تھی، چنانچہ انہوں نے جنگ کے لیے نئے ہتھیار اور گھوڑے خریدے۔ اس طرح مسلمان فوج کے پاس بہتر ہتھیار آنے لگے۔ ہر شخص کی یہ کوشش تھی کہ وہ عمدہ سے عمدہ ہتھیار اور گھوڑے کا مالک بن جائے، چنانچہ گھوڑوں کا کاروبار کرنے والے تاجر دور دراز کے علاقوں سے گھوڑے وہاں لانے لگے۔ منڈی میں گھوڑوں کے سوداگر منہ مانگے دام وصول کرنے لگے۔ اسی طرح ہتھیاروں کے بھی منہ مانگے دام وصول ہونے لگے، جس سے ہتھیاروں کی قیمت بڑھ گئی، حتیٰ کہ ایک نیزے کی قیمت 70 درہم تک جا پہنچی، جس کی وجہ سے عام ہتھیار بھی ایک عام شخص کی پہنچ سے دور ہو گئے۔ اس وقت سرکاری ذخائر حرب میں بہت ہتھیار، اسلحہ اور دوسرا سامان جمع تھا۔ جب قتیبہ کو اطلاع ملی کہ منڈی میں ہتھیاروں کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے اور یہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے، تو اس نے حجاج بن یوسف کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں اس نے حجاج کو تفصیل سے بتایا کہ کسی طرح ہتھیاروں کی قیمت بڑھی ہے اور یہ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اس وقت سرکاری ذخائر میں بہت اسلحہ جمع ہے۔ اس نے حجاج کو لکھا کہ اگر وہ اجازت دے تو یہ ہتھیار فوج کو دے دیے جائیں۔ یہ خط پڑھ کر حجاج نے قتیبہ بن مسلم کو ہتھیار تقسیم کرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی قتیبہ نے اسلحہ اور دوسرے آلات حرب نکلوائے اور فوج میں تقسیم کر دیے۔ اس سے فوج میں گویا ایک نئی جان پڑ گئی تھی اور اس کی قوت میں گویا مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اب سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا اور قتیبہ کسی جگہ فوج کشی نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ خوش تھا کہ اب جب بھی اسے کسی جگہ فوج کشی کا موقع ملا، اس کے ساتھ ایک زبردست فوج ہوگی جو ہر لحاظ سے اس کی امیدوں پر پورا اترنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ قتیبہ بن مسلم کے زیر کمان اس وقت 40,000 عرب افواج، کوفہ کے 7,000 سپاہی اور 7,000 موالی تھے، اور اس قلیل فوج سے جس کا ایک بڑا حصہ اسے خراسان کے نظم و نسق اور دفاع کے لیے مرو اور دیگر علاقوں میں چھوڑنا پڑتا تھا، اس نے بلخ سے لے کر دریائے جیہوں تک اور پھر بخارا کی سرحد تک کا تمام علاقہ فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ 2 مرتبہ اس نے اسلامی حکومت کے خلاف ہونے والی بغاوت کو بھی کچل کر رکھ دیا تھا۔ یہ دور اسلام کی تاریخ کا سنہری دور تھا، جب ایک طرف مسلمان افواج سندھ میں فتوحات حاصل کر رہی تھیں اور دوسری طرف اندلس میں مسلمان فتح کے جھنڈے گاڑ رہے تھے، جبکہ شمال کی جانب قتیبہ بن مسلم اسلامی ریاست کی حدود پھیلا رہا تھا۔ صحیح معنوں میں دور فاروقی کی یاد تازہ ہو گئی تھی۔ قتیبہ بن مسلم کو خراسان کا گورنر بنے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے اس تھوڑے سے عرصے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا تھا۔ ایک مرتبہ حجاج نے قتیبہ بن مسلم کے بارے میں کہا تھا، وہ جب خراسان گیا تھا تو نا تجربہ کار اور سرکش گھوڑے کی مانند تھا، جسے صرف چابک کی زبان میں سمجھایا جا سکتا تھا، لیکن گزشتہ عرصے میں وہ بہت کچھ سیکھ چکا ہے، بلکہ علم اور تجربے میں وہ مجھ سے بھی آگے نکل گیا ہے، اور میں ابھی تک وہیں کا وہی ہوں۔ یہ الفاظ حجاج بن یوسف کے ہیں، جو کسی دوسرے آدمی کی تعریف بہت ہی کم کیا کرتا تھا۔ حجاج نے یہ الفاظ اپنے ایک نائب سے کہے تھے، وہ ان الفاظ میں قتیبہ بن مسلم کی تعریف کر رہا تھا۔ حجاج نے یہ الفاظ کہہ تو دیے، لیکن یہ تاریخ کے دامن پر اپنے نقوش چھوڑ گئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حجاج بن یوسف کو قتیبہ بن مسلم کی صلاحیتوں پر کتنا بھروسہ تھا۔ جور جان اس دور میں ایک مشہور قلعہ تھا، جس کا والی فریاب نام کا ایک شخص تھا، جو طبیعت کے لحاظ سے انتہائی مغرور اور بد دماغ تھا، اور وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ وہ دور ہی قلعوں کا تھا۔
قلعے شہروں اور شہریوں کی بیرونی حملہ آوروں سے حفاظت کے لیے بھی بنائے جاتے تھے، اور صرف فوجی مقاصد کے لیے بھی، جس میں صرف فوج رہتی تھی اور انہیں ہتھیاروں اور فوجیوں کی خوراک وغیرہ کے ذخیرے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بعض قلعے صرف فوج کے اجتماع کے لیے بنائے جاتے تھے، جن کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ ضرورت پڑنے پر یہاں سے فوجی دستے اکٹھے کیے جا سکیں۔ ایسے قلعے عموماً سرحد کے قریب لیکن ریاست کے کچھ اندر جا کر بنائے جاتے تھے۔ ایسے کئی قلعوں کے کھنڈرات اب بھی موجود ہیں۔ اس دور میں ایک سے بڑھ کر ایک مضبوط اور وسیع قلعہ ملتا تھا، لیکن جورج جان کا قلعہ خصوصی اہمیت کا حامل تھا۔ اس کی یہ اہمیت اس کے والی فریاب کی وجہ سے تھی، جو صحیح معنوں میں ایک جنگجو حکمران تھا۔ اگرچہ وہ بہت مغرور شخص تھا، لیکن جنگی مہارت میں کوئی اس کا ثانی نہیں تھا۔ جورج جان کا قلعہ اگرچہ ناقابل تذکیر تو نہیں تھا، لیکن اس کو فتح کرنا بہت مشکل ضرور تھا۔ اس کی گلیاں پھول پھلیوں جیسی تھیں۔ اس قلعے میں آبادی بہت کم تھی، البتہ یہاں فوج کی ایک بہت بڑی چھاؤنی تھی۔ اس قلعے کا کچھ حصہ زیر زمین بھی تھا۔ اس زیر زمین حصے میں قلعے کا قید خانہ اور فوجیوں کے لیے برقیں موجود تھیں۔ اس قلعے کو ایک بلند پہاڑی پر تعمیر کیا گیا تھا، جس نے اس کی تسخیر کو مشکل بنا دیا تھا۔ اس قلعے پر یلغار کے لیے پہاڑی پر چڑھنا پڑتا تھا، لیکن قلعے میں موجود فوج کے تیر اور بڑے بڑے پتھر جو اوپر سے پھینکے جاتے تھے، حملہ آوروں کو قلعے تک نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ اس وقت قتیبہ بن مسلم نے کنعان، سیستان اور تلکان جیسے علاقے فتح کر لیے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے 2 مرتبہ بلخ اور تلکان میں ہونے والی بغاوتوں کو دبا کر شمالی ریاستوں کے حکمرانوں کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے گویا کفر کے دل میں ایک خنجر اتار دیا تھا۔ اس لیے خراسان کے ساتھ ساتھ موجودہ ریاستوں کی حفاظت، جن میں جورج جان خاص اہمیت کا حامل تھا، ان لوگوں کے لیے غیر معمولی اہمیت کا مقام بن گیا تھا۔ اس قلعے کی اہمیت اس وجہ سے بھی تھی کہ اگر یہ قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں چلا جاتا تو بخارا کا علاقہ 3 طرف سے مسلمانوں کے گھیرے میں آ جاتا تھا، اور بخارا کے 3 طرف سے مسلمانوں کے گھیرے میں آ جانے سے دروان خدا کو سوائے سمرقند کے کسی اور علاقے سے کمک نہیں مل سکتی تھی۔ اس قلعے میں رہنے والوں کا مذہب ہندو مت سے ملتا جلتا تھا۔ عقائد میں وہ افریقہ کے قبائل سے قریب تر تھے۔ وہ جادو اور شعبدہ بازی پر یقین رکھتے تھے اور بتوں اور مظاہر قدرت کو پوجتے تھے۔ قلعے میں ان کی ایک مذہبی عبادت گاہ بھی تھی، جس کا پروہت ایک ادھیڑ عمر کا شخص تھا۔ اس کا اصل نام قلعے میں چند ایک لوگوں کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا۔ اگرچہ وہ ادھیڑ عمر شخص تھا، لیکن اس کے سیاست سے نہیں لگتا تھا کہ وہ اتنا بوڑھا ہے۔ وہ عورت کے معاملے میں انتہائی سرد مزاج تھا۔ اس نے جوانی میں شاید ہی کبھی کسی عورت کو چھو کر دیکھا ہو۔ اس کی اپنی رائے یہ تھی کہ اس دنیا میں دولت، حکومت اور عورت ہی اصل فساد کی جڑ ہیں۔ نوجوانی کی عمر میں اس نے ایک لڑکی کے ساتھ محبت کی تھی، لیکن اس لڑکی نے اسے دھوکہ دے کر کسی اور آدمی کے ساتھ شادی کر لی۔ اس پر نے دل برداشتہ ہو کر اپنا آبائی شہر چھوڑ دیا اور وہ افغانستان سے ہوتا ہوا ہمالیہ کے سرد علاقوں میں آ گیا۔ یہاں اس کی ملاقات ہندو یوگیوں اور سادھوؤں سے ہوئی۔ اسے ان کے عقائد اور نظریات بہت پسند آئے، چنانچہ اس نے بھی ہندو یوگیوں کی طرح کا طرز زندگی اپنا لیا۔ اس سرد علاقے میں کئی سال یوگیوں کی طرح رہنے سے اس کے جذبات مر گئے۔ پھر ایک دن وہ ان پہاڑوں سے واپس اپنے علاقے کی طرف چل پڑا۔ 4-5 سال ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد وہ جورج جان کے علاقے میں پہنچ گیا۔ جس وقت وہ جورج جان پہنچا تھا، اس کے تن پر ایک کپڑا بھی نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے اس پر ترس کھا کر قلعے کے مندر میں اس کے رہنے کا انتظام کر دیا۔ وہ بہت کم بولتا تھا۔ جب وہ بات کرتا تھا تو اس کی بات سے ذہانت جھلکتی تھی۔ اس بات کو سب لوگوں نے محسوس کیا تھا۔ چنانچہ جب مندر کا پروہت مر گیا تو اسے اس کی جگہ مندر کا پروہت بنا دیا گیا۔ اب اس کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان تھی، لیکن اس کے چہرے اور ڈول سے وہ کسی طرح بھی اتنی زیادہ عمر کا نہیں لگتا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نہیں تھے۔ اس کی آنکھوں میں جوانوں کی سی چمک تھی اور ڈیل ڈول بھی جنگجو سپاہی کی طرح تھی۔ چونکہ اس نے اپنی عمر کا ایک حصہ سادھوؤں کے درمیان گزارا تھا، اس لیے اس کے عقائد بھی ہندو سے بہت ملتے تھے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔